پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ خدا کریم نے نماز کو کتنی اہمیت دی ہے، کتنا کچھ قرآن میں نماز کے بارے میں بیان کیا ہے، یا کیا کیا چیزیں کتنی لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے نماز کی اہمیت ہے اور اس نے ہمیں اس کی اہمیت کا بتایا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں یہ دیکھیں گے کہ یہ اہمیت کیوں دی ہے، اللہ نے اتنی اہمیت کیوں دی ہے اس کو، اور کیا اس میں پڑا ہے نماز میں کہ یہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اتنی اہمیت اللہ نے دے دی ہے اس کو۔ اور تیسرے مرحلے میں یہ عرض کریں گے کہ یہ جو مقصد ہے جس کے لیے اتنی اہمیت نماز کو دی گئی ہے، وہ مقصد نماز میں حاصل کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کس انداز میں نماز کو ادا کیا جائے کہ وہ مقصد جو اس سے ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو ہم پہلے مرحلے میں بات کرتے ہیں اس پر کہ خدا کریم نے نماز کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے قرآن میں اور کتنی اہمیت دی ہے اس کو۔ تو نماز کی اہمیت اس بات سے سمجھیں کہ ہمارے پاس جو مکالمے موجود ہیں، جو خدا کریم نے بات کی ہے اگر کسی سے، تو پہلے قرآن میں بھی جن کا ذکر ہے اور ان کے مکالمات بھی ذکر ہیں، وہ حضرت موسیٰ کا مکالمہ ہے، یا خدا کریم نے طور پر حضرت موسیٰ کے سامنے یہ بات کی کہ اے موسیٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اے موسیٰ میں نے تمہیں اختیار کیا ہے، پس جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ذرا دھیان سے سنو۔ لما یوحیٰ الیک، جو باتیں آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں بڑے دھیان سے سنو۔ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اپنا بتایا کہ میں اللہ ہوں۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے۔ فاعبدی، میری ہی بندگی کرنا، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، حضرت موسیٰ کو حکم ہے کہ نماز قائم کرو، اور وہ بھی اس لیے کہ میرے ساتھ جڑے رہو۔ یہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن و خیال میں اور اپنے اس تمام کارناموں میں، کاموں میں اور اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کی لائن کو نظر میں رکھے۔ اگر اللہ کی لائن کو نظر میں رکھے تو یہی ذکر اللہ ہے۔